ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کے متعلق 3 مجلسوں میں بات آئی ہے۔ آج کی مجلس میں سورہ فلق کا مختصر سا کی تشریح الفاظ یعنی ترجمے کے اعتبار سے ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی، صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی، ایک ہوتا کسی چیز کی پناہ چاہنا یعنی کسی کی پناہ میں آنا، اور ایک ہوتا کسی چیز سے پناہ چاہنا یعنی اس کے شر سے محفوظ رہنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو اب ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو جس کی پناہ چاہی جاتی ہے، جس کی پناہ میں انسان آتا ہے، اس کے اوپر عام طور پر با داخل کیا جاتا ہے، اور جس سے پناہ چاہی جاتی ہے اس پر من آتا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ ایسے ہی یہاں بھی بتلایا گیا اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس بات سے پناہ چاہتا ہوں؟ کن کن چیزوں سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر ما خلق، ان تمام شرور سے، ان تمام فتنوں سے جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی ساری مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ اللہ کی ذات پناہ کے قابل ہے، کیونکہ وہی ایک در ہے جہاں انسان کو پناہ مل سکتی ہے۔ غموں سے نجات اور سکون اسی در کے سہارے کو حاصل کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا توکل اور بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک انسان جب غم سے گزرتا ہے، مصائب مصیبتیں آتی ہیں، تو اس موقع پر اللہ کا در کو تھامنے کی بنیاد پر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے ان للہ ما اخذ وما اعطى، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے کہا گیا اعز اللہ اجرکم، تعزیت کے یہ الفاظ سکھائے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو بڑھا دے۔ اعوذ برب الفلق کا لفظ لا کر یہاں یہی بتلایا گیا کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ رب تو اللہ ہر چیز کے ہیں، ساری کائنات کے رب ہے، ساری مخلوق اللہ کی ہے۔ پھر رب الفلق،
کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ صبح کے رب کی پناہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ رات کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں، دن کے بھی اللہ مالک ہیں، ہر وقت کے اللہ مالک ہیں، تو پھر خاص طور پر صبح کے رب کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حضرات علماء نے اس سلسلے میں ایک بات یہ فرمائی ہے، فلق کے اصل معنی پھٹنے کے ہیں، اور خاص طور پر فلق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کا کھلنا، صبح کا نمودار ہونا. جیسے ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح، وہی اللہ ہے جو صبح کو نکالنے والا ہے، صبح کو نمودار کرنے والا ہے. حضرات علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ رات کا اندھیرا عام طور پر شرور و فتن لاتا ہے، شرور و فتن اور آفات کا سبب بنتا ہے. قرآن مجید کی آیات پر اگر غور کیا جائے تو مختلف آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے کسی قوم پر عذاب لانے کا جب ذکر فرمایا تو عام طور پر رات کا ذکر فرمایا، یا رات کے انتہائی وقت ختم ہوتے ہی صبح کے اول وقت میں عذاب کا ذکر فرمایا. اور جتنی دنیا کے اندر فساد کے کام ہوتے ہیں، فتنے کے کام ہوتے ہیں، اگر غور کیا جائے تو وہ رات کے اندھیروں ہی کے اندر ہوتے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ مختلف قسم کے جو آفات، مصیبتیں، تکلیفیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، چاہے وہ حقیقی آفت ہو، جیسے مختلف قسم کی برائیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ کفر و شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت، یہ بھی ایک طرح کا شر ہے. تو قرآن مجید نے اعوذ برب الفلق کہہ کر یہ بتلا دیا کہ جیسے اللہ کی ذات اس رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا ہے، اور صبح کی روشنی کے ذریعے کائنات میں جیسے ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اعوذ برب الفلق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلایا کہ صبح کی روشنی بھی ایسے ہی آفت اور مصیبت کو ٹالنے اور ختم کرنے والی ہے. اور من شر ما خلق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلا دیا کہ ساری مخلوقات کے شر اس کے اندر داخل ہیں، ہر قسم کے شرور اس کے اندر داخل ہے. اور بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب آفت اور مصیبت کے موقع پر جب دل بے قرار ہو جائے تو ایسے موقع پر اللہ کے در کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے. اسی در سے بندے کو ایک طرح کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ہر طرح کی آفت کے موقع پر بندہ اللہ ہی کے در کو حاصل کر سکتا ہے. اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں سے انسان کو کوئی سکون اور قرار آ سکے. اسی لیے توکل کے سلسلے میں بھی یہ بتلایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، وہی اللہ اس کے لیے کافی ہے. مصیبتوں کو ٹالنے والا، آفتوں کو ختم کرنے والا، غم کے موقع پر دل کو سکون اور ڈھارس دینے والا وہی پروردگار ہے، وہی پروردگار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور خاص طور پر رات کے اس شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور خاص طور پر اندھیری رات کے شر سے. کب؟ اذا وقب، جب وہ خوب چھا جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غاسق کے معنی اندھیرا اور وقبہ کے معنی پھیلنا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، خاص طور پر اس رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ اندھیرا خوب طور پر پھیل جائے. حضرات علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ غاسق کے معنی اندھیری رات کا خوب پھیلنا ہے، اور جب اندھیرا خوب پھیلتا ہے تو جنات، شیاطین اور اس کے ساتھ ساتھ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے،
مختلف قسم کے چور ڈاکو، یہ سب معصیت کے کام جو ہوتے ہیں، شرور و فتن کے جو کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ عام طور پر رات ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایسے وقت جب رات بہت زیادہ پھیل جائے، تاریک زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے شر سے، جبکہ رات خوب پھیل جائے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور خاص طور پر جو جادو کا کام، ٹونا ٹٹکے کا کام بھی رات کے اندھیروں میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ فرمایا۔ اور تیسری آیت میں جو بات خاص طور پر پناہ لینے کی کہی گئی ہے، جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ من شر ما خلق کے لفظ کے اندر تو سب چیزیں آ گئی، ساری مخلوق کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن پھر بطور خاص 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے اندھیرے سے جب وہ اندھیرا خوب پھیل جائے۔ دوسرا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تیسرا منتروں پر، گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، بالخصوص گنڈے کی گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جادو وغیرہ جو کیا جاتا ہے وہ عام طور پر کوئی گھیٹی وغیرہ ماری جاتی ہے، یا کوئی پتلا وغیرہ بنا کر اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں جادو کرنے کے۔ تو جادو کرنے پر جو قسم کی گھیٹیاں باندھی جاتی ہیں یا سوئیاں چبوئی جاتی ہیں، ان چیزوں پر ان کے شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا۔ یا اسی طرح بعض لوگوں نے فرمایا، جیسے بات آئی شروع میں کہ لبید ابن اعصم جو یہودی تھا، منافق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا تھا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کو استعمال کیا تھا، اور اس کی بیٹیوں نے کنگیوں پر جو گرہیں لگائی تھیں اس پر پھونک ماری تھی۔ اللہ رب العزت نے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا لفظ استعمال فرمایا کہ خاص طور پر ان لوگوں کے شرور سے جو گنڈوں پر، گرہوں پر پھونک مارنے والیاں ہیں، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور خاص طور پر چونکہ جادو کے ذریعے انسان کو عام طور پر اثر نہیں ہو، اس کا علم نہیں ہوتا، اور جادوگر اپنے جادو کے ذریعے انسان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سکھایا، یہ مسئلہ سکھایا، یہ پناہ مانگنے کی بات سکھائی کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ پناہ میں آ جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق کا جب ورد کر لیتا ہے، من شر ما خلق پڑھتا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد جب پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور فتن سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آخری چیز ذکر فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تیسرا ذکر حسد کرنے والے کے حسد سے میں اے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حسد کا ذکر کس کو کیوں کیا گیا، اور حسد کس کو کہتے ہیں، کون سا حسد جائز ہے، کون سا حسد جائز نہیں ہے، حسد سے مراد کیا ہے، یہ تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ ارادہ تو تھا کہ آج ہی کی مجلس کے اندر سورہ فلق مکمل ہو جائے، لیکن جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں شاید ہوگا یا نہ بھی ہو تو اطلاع ہے کہ کل اس عاجز کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ذہنی یکسوئی نہیں ہے، ذہن مکمل طور پر الجھا ہوا ہے۔ میری والدہ کی بڑی قربانیاں ہیں میرے ساتھ، لیکن یہ سلسلہ ناغہ نہ ہو، قرآن کی تفسیر ہے اور یہ تفسیر دل کو ڈھارس اور سکون مانتی ہے، اس لیے کسی نہ کسی حد تک آج کی مجلس آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے آج یہ بات عرض کی گئی۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، دنیا سے ہر ایک کو تو جانا ہے، لیکن خاتمہ بالخیر ہو جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ علی احسانہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ نے میرے والدہ محترمہ کو یہ نعمت نصیب فرمائی کہ آخری لفظ دنیا سے جب انہوں نے بات کی، وہ ان کا آخری تلفظ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا۔ مستقل زبان پر آیت کریمہ کا ورد جاری تھا،
الحمدللہ علی احسانہ تتم الصالحات، میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، الحمدللہ خاتمہ بالخیر بھی ہوا، اور بہتوں کی الحمدللہ دعائیں ساتھ رہیں، خاص طور پر میرے چاہنے والوں نے، خصوصیت کے ساتھ میرے اپنے اساتذہ کرام نے، میرے بڑوں نے، اور میرے اپنے چاہنے والے شاگردوں نے، سب نے بڑی تعزیت کی، تعزیتی الفاظ کہے، فون بہتوں نے کیا لیکن ذہن اس قابل نہیں تھا کہ کوئی بات چیت ہوتی، اس لیے فون میں نے کسی کا ریسیو نہیں کیا، لیکن باوجود لاک ڈاؤن ہونے کے مسائل ہونے کے، کرفیو ہونے کے، رات 10 بجے الحمدللہ جنازہ ہوا، اور الحمدللہ بڑا مجمع، تقریباً 7 صف جنازے میں رہے اور سب شریک رہے۔ یہ آپ حضرات کو سنانے کا مقصد بس اتنا ہے، الحمدللہ تسلی ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے انتقال ہوا۔ آپ حضرات سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری والدہ محترمہ کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ میرے والد محترم کا جب انتقال ہوا تھا تو میرے شیخ، میرے مربی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے اس عاجز کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ اپنے روزانہ کے معمولات میں سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر والد محترم کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ حضرت کی وہ بات والدہ محترمہ کے واسطے بھی رہے گی انشاءاللہ، اور آپ تمام حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس عاجز کے والدہ کے لیے بھی ایصال ثواب فرما دیں، اور اپنی دعائے مغفرت میں ان کو ضرور یاد رکھیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اور مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے والدہ کی روح کو ٹھنڈی فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ومن شر حاسد اذا حسد کے اوپر بات ہوگی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔